ہم حیران گری دیکھیں گے کہ اس وقت اللہ پاک کی کیا منشا ہے۔ اللہ پاک نے سارے عالم کو مولانا پریزنٹ فرماتے تھے کہ اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عارف الناس، سب سے زیادہ اللہ پاک کو جان پہچاننے والے تھے۔ سمجھے؟ ہم بھی بھائی میرے دوستوں جو قدم اٹھائیں گے جو سوچ ہوگی وہ میرے دوستوں اللہ پاک کی ذات عالی حالات تیری ذات جو کچھ چاہتی ہے، جو ہمارے اندر کیفیت چاہتی ہے، جو جذبات چاہتی ہے، وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ سمجھے؟ اور کوئی چیز ہمیں کوئی بھی ہمارا فکر بنانے والا جب اللہ پاک کو جو پسند ہے وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے، تو ہم جتنے بیٹھے بالکل میرے دوستوں وہی سکتا ہمارا آپ سارے کے ساتھ ایک تو ہماری بھول ہو گئی، حیران کے لیے ہم اپنے آپ کو سارے عالم کے لیے بھیجا ہوا نہ سمجھا اپنے آپ کو، سمجھے بھائی؟ اب تو یہ سمجھا یا اللہ سے تو بڑا معاف فرماتے، اور آئندہ کے لیے کوئی لمحہ کوئی گھڑی یا اللہ اس کیفیت سے جو تجھے پسند ہے اس سے محروم نہ فرما، اور مجھے سے محروم نہ فرما، اس عمل سے اس سوچ سے محروم نہ فرما جو تجھے محبوب پسند ہے۔ اور سارے عالم کے انسانوں کو یا اللہ اس کیفیت پہ لے آ، اور اس جذبے میں اس یقین پہ لے آ یہ جو تجھے پسند ہے، اور اس طریقے پہ لے آ جو تجھے پسند ہے۔ ہر وقت ہم یہ سوچتے رہے، کبھی یہ ہمارا سوچ جو ہے اللہ پاک اپنے فضل سے سارے عالم کے انسانوں کی سوچ کو ہی بدل دے گا۔ سمجھے؟ یہ ہمارا خیال، یہ ہماری سوچ معمولی نہیں ہے، یہ خیال ہی تو ہے سارا۔ آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، خیال کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہمارا مدنی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے ذرا سی دیر کے لیے بھی خیال ہے کہ میں اللہ پاک کی ذات کے سامنے کھڑا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی تو تمہاری نماز قبول ہوگی۔ سمجھے؟ اور تو میرے دوستوں حیران گھڑی اس فکر میں یا اللہ سارے عالم کے انسانوں جن میں تمہارے راستے پہ ڈال دوزخ والے راستے سے نکالو، ہر وقت سمجھے؟ اے ہمارے رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کیفیت ہمیں نصیب فرما دے، انہاری سوچ، انہارا جذبہ، انہارے طریقے ہمیں عطا فرما دے، اور میں پورا یقین رکھیں کہ اللہ پاک اس کے اوپر سارے عالم کے اوپر ضرور رحم فرمائے گا اور سب کی کیفیت کو بدلے گا۔ ہمیں کچھ شکل شبہ دیکھو نا، اب اندازہ لگا تو مشرکین جو تھے جب گر جاتے تھے اور اپنے بتوں کو پکارتے تھے تو جب کوئی مدد نہیں ہوتی تھی کہ یا اللہ بس تو ہی کرے گا، اتنے سے تو جو کرے تھے تو اللہ پاک انہیں پار گزار دیتے تھے تھوڑی دیر کی۔ اللہ پاک کیا ابھی زیادہ توجہ ہونا اتنا پسند ہے، سمجھے؟ اب یا اللہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے تو ہی ہدایت کا فیصلہ فرمائے گا، اور تو فیصلہ فرما دے، سمجھے؟
اور سارے عالم کے انسانوں پہ تو رحم فرما. اور وہ کیفیت، وہ جذبہ، وہ طریقہ اس میں تیرا رحم سے دوری ہوتی ہے اور سب معاف کرتے ہیں. اور سارے عالم کے انسانوں کے وہ جو ہے سارے عالم کی سب کی وہ کیفیت جو تجھے ناپسند نہیں وہ بدل دے، وہ جذبے بدل دے جو تجھے ناپسند، سمجھ، وہ طریقے بدل دے جو تجھے ناپسند، سمجھ. اور تیرے لیے کیا مشکل ہے سمجھے بھائی. ایک تو میرے لیے نا اگر ہر وقت دیکھو نا، اب ہم بیٹھے، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ آزاد بھی، ہم سارے کے سارے ایک محنت کرتے کرتے جمع ہوئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت کا جو مقام ہے، یعنی اس پہ پہنچنے کے لیے، اور اس طرح کہ اس کے اوپر ہم ایسی محنت کریں اللہ پاک کو اسی طرح سے جائے، پیار آ جائے، اور اپنی ساری مخلوق کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرماتے. سمجھے، اس مقصد کے لیے تاکہ اللہ پاک سارے عالم کے انسانوں کا رخ جو ہے اپنے غیر سے اپنی ذات کی طرف پھیر دیں، اور اللہ پاک ہمیں اپنے سے محبت کرنے والا بناتے اور اپنی ذات عالی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے جان قربان کرنے والا بناتے. سمجھے. تو بھائی کل میں پڑھ رہا تھا، مجھے خیال آیا ہم جو ہے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھی تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے ایک فجر کی نماز پڑھائی، قبلے کی طرف دائیں طرف چبوترے پہ، اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چار پائی بچھی ہوئی تھی. پہلے تو ہمیں حکم ہوا کہ چاروں قل پڑھ کے مجھے دم کرو، تو ہم دم کے حضرت کو دم کرتے جاتے اور مسجد میں بیٹھتے جاتے. پھر اشارہ کیا کہ میرے ہونٹ کے اوپر کان رکھو، تو ہم دونوں ہماری سامنے حضرت کے ہونٹوں پر اپنا کان رکھا. اب حضرت آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، آواز میں قوت ہی تھی، آہستہ کہتے 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 پھر قوت بھی آ گئی. اور یہ فرمایا جو کہ مولانا نعمانی صاحب نے پھر وہ جو ہے ہمیں سنا کہ حضرت اس وقت یہ فرما رہے ہیں، سمجھے. وہ میں سنا تھا، فرمایا مسجد نبی کی بیٹیاں ہیں، مسجد نبی کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان میں وہ سب کام ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز کے علاوہ تعلیم و تربیت کا کام بھی ہوتا تھا، اور دین کی دعوت کے سلسلے کے سب کام بھی مسجد ہی سے ہوتے تھے. دین کی تبلیغ یا تعلیم کے لیے وفود کی روانگی بھی مسجد ہی سے ہوتی تھی. یہاں تک کہ عساکر فوج کے کا نظم بھی مسجد ہی سے ہوتا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں بھی اسی طریقے پر یہ سب کام ہونے لگے. یہ بات حضرت سے فرمائی، پھر انہوں نے ہمیں حضرت یہ فرما رہے. گرمی کا موسم تھا،
سمجھے؟ یہ تو تقریباً ایسے ہی موسم تھا. سمجھے؟ میں سناتا ہوں. فرمایا مسجد نبی کی بیٹیاں اس لیے ان میں اور سب کام ہونے چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز کے علاوہ تعلیم و تربیت کا کام بھی ہوتا تھا اور دین کی دعوت کے سلسلے کے سب کام بھی مسجد ہی سے ہوتے تھے. دین کی تبلیغ یا تعلیم کے لیے وفود کی روانگی بھی مسجد ہی سے ہوتی تھی. یہاں تک کہ عساکر کا نظم بھی مسجد ہی سے ہوتا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں بھی اسی طریقے پر یہ سب کام ہونے لگے. پر ہم زیادہ ساری مسجدوں میں اور سارے عالم کی مسجدوں میں یہ سب کام ہونے لگے. اس کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پر ذریعہ بنانے پہ تو راضی ہو جا. ٹھیک ہے نا؟ ہم سب یہ نیت کر کے یہ دعا مانگ رہے ہیں. سمجھے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو سب مانگیں گے نا اور اب سب مسجدوں کے لوگوں سے بھی منگوائیں گے. اب میں بات کرتا ہوں کہ جو کل سنانا شروع کیا تھا وہ پھر رہ گیا. کلمے والا یقین تمام زندگی کے دور میں یہ کچھ چیزیں درکار ہیں. جو انسان ان باتوں پر چلے گا وہ دیندار بن جائے گا. 6 باتوں کی مشق کلمہ و نماز پر کرنا. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یقین کے بدل جانے کا نام ہے. یعنی اللہ کی ذات کے سوا اللہ کے غیر سے ہونے کا نکل جائے اور اللہ کی ذات سے غیروں کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین دل میں بیٹھ جائے. اب اس کی مشق کے لیے نماز دی گئی. نماز میں یقین کی بھی مشق کرنی ہے، فضائل والے شوق کی بھی مشق کرنا ہے، مسائل والے طریقوں کا بھی پابند بننا ہے، اخلاص کی بھی مشق کرنی ہے، ذکر کی بھی مشق کرنی، نفس کے خلاف مجاہدے کی بھی عادت ڈالنی اور نماز کے ذریعے جن مسلمانوں سے اختلاط ہو ان کے اکرام کی بھی مشق کرنی. اب اگر محنت کر کے یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کر لی جائیں تو پھر ساری زندگی تھوڑی سی مشق سے ان 6 باتوں پر آ کر بن جاتی ہے اور انسان دنیا اور آخرت میں پھلتا پھولتا ہے. اب یہ 6 چیزیں نماز سے باہر خارجی محنت کو بھی چاہتی ہے اور نماز میں داخلی مشق کو بھی چاہتی ہے. خارجی محنت یہ ہے کہ کلمہ نماز کی دعوت و مشق کے لیے اپنا وقت نکالا جائے اور 24 گھنٹے اس کی دعوت کی بھی مشق کی جائے. تعلیم کے حلقے فضائل کے مذاکرات اور مسائل بھی سیکھے جائیں. ذکر کا اہتمام اخلاص کے اصول کی بھی کوشش کی جائے. جن مسلمانوں سے ملاقات ہو ان کا اکرام بھی کیا جائے. دنیا کی تمام چیزوں کے بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین اور نماز میں تمام کامیابیاں بتلائی جائیں اور ساری چیزوں میں ناکامی بتائی جائے. دنیا کی تمام چیزوں کے بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین اور نماز میں تمام کامیابیاں بتلائی جائیں
اور ساری چیزوں میں ناکامی بتائی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین اور نماز کی اپنے اندر مشق کرنے کی نیت سے 3-4 آدمیوں کی جماعت بنا کر خواص میں جایا جائے اور اس کی باتیں کی جائیں، دعوتیں دی جائیں، گشت میں جاتے آتے ہوئے نگاہیں نیچی رہیں، ذکر زبان پر ہو، اور جب متکلم گفتگو کرے تو ذکر کو روک کر غور سے اپنے دل میں اترنے کی نیت سے بات سنے، جب کلام ختم ہو جائے پھر ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اس طرح 10 آدمیوں کی جماعت بنا کر 1-2 آدمیوں کو مسجد میں بٹھا کر اس کلمہ نماز کی مشق کے لیے محلوں اور بازاروں میں عمومی گشت کریں، اس میں نگاہیں نیچی، اللہ کا ذکر زبان پر، متکلم کے کلام کے وقت بات کا سننا ضروری۔ جتنے حضرات اس کے ذریعے متوجہ ہو جائیں ان کو مساجد میں جمع کر لیا جائے اور اس کلمہ نماز کی بات کو تفصیل سے مسجدوں میں اجتماعی طور سے سمجھایا جائے۔ واقعات انبیاء علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ایمان و دعوت اور عبادات سے متعلق ہو، جو واقعات بیان کیے جائیں، نگلے ہوئے احباب زیادہ اہتمام اور دھیان سے سنیں، نگلے ہوئے احباب زیادہ اہتمام اور دھیان سے سنیں تاکہ ایمان و یقین میں ترقی ہو اور دوسروں کو بھی پورے عزم و یقین کے ساتھ چلے اور 3 چلے کے لیے نکال سکے۔ سمجھانے کا خوب اہتمام کریں، اتنا کریں کہ تشکیل وجود میں آ جائے۔ جو حضرات آزار پیش کریں ان کے عذر انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کے ذریعے دور کیے جائیں۔ اس تمام عمل میں نیت اپنے دلوں میں یقین کا اتر جانا، اس تمام عمل میں نیت اپنے دلوں میں یقین کا اتر جانا۔ اگر اس طرح اوقات اس دعوت کی محنت میں خرچ کیے جائیں تو بقدر وقت کے خرچ اور محنت کے کلمہ نماز والا یقین دلوں میں آئے گا انشاءاللہ۔ دعوت کے معاملے میں ایک مغالطہ یہ پیدا ہو گیا کہ یہ عمل دائی کے لیے نہیں بلکہ مدعو کے لیے، اور یہ دعوت سب تک پہنچ چکی، لہذا اب اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ حالانکہ جو دعوت دیتا ہے اس کی ایک دفعہ کی دعوت سے متاثر ہو کر مدعو اپنے پورے نقشے کو پتہ پوش ڈال کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو دائی اگر مسلسل دعوت دیتا رہے تو اس کا اپنا تاثر اور یقین اس قدر کمال پذیر ہوتا رہے گا۔ دعوت کی محنت چھوڑ دینے سے نہ یہ کہ غیر مسلموں میں کام رکا بلکہ مسلمانوں میں جو اس عمل کے انعماق کے ذریعے یقین کی قوت اور کمال حاصل ہوتا تھا، مسلمان اس سے محروم ہو گئے۔ نہ یہ کہ کمال سے محروم بلکہ اس کے معارض یعنی مقابل محنتوں کو بنا پر یقین کے زوال کی صورتیں پیدا ہو گئی۔ دوسرا مغالطہ کہ دعوت غیر مسلموں کے لیے اور ان میں دعوت کی کوئی صورت نہیں، حالانکہ دعوت اس طرح غیروں کو اسلام کے لیے دی جاتی ہے اسی طرح مسلمانوں کو ایمان و عمل پر ڈالنے کے لیے دی جاتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے تھے اسلام میں داخل ہونے کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے تھے
اسلام میں داخل ہونے کی، اور بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ایمان، نماز، توکل، مصائب سے چھٹکارا پانے، دارین کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اب دعوت کا جو اپنا خاصہ ہے، یقین کو کبھی کرنے کا، وہ جس طرح غیر مسلموں میں دعوت کی محنت سے حاصل ہوگا، اسی طرح مسلمانوں کے اندر اس محنت سے یہ دولت حاصل ہوگی۔ غیر مسلموں میں دعوت دینے کا مسئلہ تو جب تک غیر مسلموں کے ملک و مال اور اسباب مادیہ جس جن کے پاس بہتات ہے ہمارے دلوں میں سے نہ نکل جائے، اور ان کے بغیر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کامیابیوں کا یقین دلوں میں گڑ نہ جائے، باوجود ان کے مال و منال کے افراد کے ان کے قابل رحم اور محتاج و فقیر ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں نہ آ جائے کہ جتنے یہ ملک و مال والے ہیں یہ بیچارے سارے قابل رحم ہیں اور محتاج۔ ہمارے دلوں میں یہ بات سچ مچ اب آباد مقدس ہے، خود ہم بھی جتنے ہیں ہمارے اندر بھی جو ہے دوستوں جتنا غیر کا یقین ہے ہم بھی قابل رحم ہیں۔ سمجھے، ہمیں جو اپنے اندر سے جتنے دنیا کے انسانوں کے اندر سارے دنیا میں کینیڈا والے ہوں، امریکہ والے ہوں، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، وسطی امریکہ، سارا غرب ہند، سارا یورپ، سارا افریقہ، سارا وسط ایشیا، سارا ایشیا، سارا آسٹریلیا، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے میرے دوستوں، ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے ہم ان سب کو قابل رحم سمجھے اور محتاج سمجھے۔ اس لیے میرے دوستوں ہوگا تو اللہ پاک کے چاہنے و ارادے سے آج ہم سارے کے سارے متاثر ہیں اس سے کہ سب ان کے پاس اتنے ہوائی جہاز، اتنے راکٹ، اتنے میزائل، میں بھائی ساری دنیا میں ان کے ساتھ ہو جائے بیچارے کچھ بھی نہیں۔ مخلوق جو ہے جن سے چھوٹی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، بڑے کے چاہنے سے ہوتا ہے، چھوٹے سے نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں دیکھیں اور یہ تذکرے میں نہ کیا کریں کہ بڑا تاجر تو ایسی بات نہیں کرنی تھی۔ یہ بڑے ملک والے ہیں، بڑی فوجوں والے، سارے کے سارے احمد کے سب سارے غیر والے ہیں۔ ہمیں بھی یعنی ان کے وجہ سے کچھ نہیں ہوگا، سارا کا سارا جو ہوگا اللہ پاک کے ارادے اور فیصلے سے ہوگا۔ جو کہ دبئی والے بڑے امیر نہیں، بچارے فقیر ہیں، جن کا یقین اللہ پاک کی ذات سے ہٹ کر غیر پائے گا، وہ جیسا فقیر کون ہوگا؟ سمجھے، ہم جو اپنے اندر سے اللہ کا غیر کے تعصب کو ختم کر، جو یہ حکومت والے توبہ، حکومت والے یہ تو اللہ معاف کرے اگر ان کا یقین حکومتوں کو ہوگا اور اسی کے مطابق نہیں گزاریں گے، حیران گھڑی اللہ پاک کی ذاتداری سے متاثر ہو کے نہیں گزاریں گے، یہ تو دوزخ میں سب سے نیچے ہوں گے۔ اور ان سے اوپر ان کے وزراء الزام ہوں گے اور وزیر ہوں گے اور ان کا عملہ ہوگا، اور جو یہ جیسے اور اس کے اوپر اسمبلیوں کے ممبر ہوں گے سمجھے، اور جن ووٹروں نے تم آزاد بھی تو بیچتے ہو نا، اللہ معاف کرے تو ہمیں تمہیں اپنی خیر منانی چاہیے۔
سبھی جتنے لکشے غیر کی بنیاد پہ ہوگی سمجھے وہ سب ناکامی کے اور سب پناہ ہونے والے. یہ سارے پٹھان جو ہے نا بھاگے جا رہے ہیں کہیں دبئی کی طرف, کہیں سعودی عرب کی طرف, کہیں امریکہ کی طرف. میں نے نام دے دیا باقی ہم سب کا ایسی حال ہے جن کے پاس جتنا اللہ کا خیر ہے اتنی ابتلا قابل رہے ہیں اور ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. سمجھے نہیں بھائی میرے دوستوں, اللہ کی ذات و صفات وہ اتنا بیان کو اتنا بیان کر کہ اللہ کے خیر کا تاثر ہمیں سے ختم ہو جائے. دعا بھی منگو اللہ پاک سے. اب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کہ یہ کہیں گے یا اللہ دنیا میں جتنے انسان ہیں یا اللہ کہتے تیرے غیر کی وجہ سے جوڑ کے اندر کے بیٹھے اسے ختم کر. ابھی ذات آنی کی بڑی اور عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا اور جن کے پاس تیرا جتنا غیر ہے اس غیر کے ہونے کی وجہ سے جتنے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے انہیں دھوکے سے نکال. سمجھے تو کہتے ہیں کہ بھائی باوجود ان کے مال و منال کی افراد کے ان کے قابل اور محتاج و فقیر ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں نہ آ جائے اور ان کے نقشوں سے استغنا کی صورت پیدا نہ ہو جائے, ان میں دعوت کی صورت پیدا نہ ہوگی اور ہوگی تو یقین و اخلاص نہ ہونے کی بنا پر معید من اللہ نہ ہوگی. میرے دوستوں ہمیں تو سوچنا چاہیے جس شہر میں بھی جائیں کہ سارے شہر کو جو ہے اپنے غیر کے یقین سے اس کے نا کہ تیرے غیر سے نہیں ہوتا, اس شہر کو اس یقین شہر میں یقین پیدا کرو اور ان کے اندر سے اس سارے شہر کے اندر سے جو ہے اپنے غیر کے جذبات سے اس سارے شہر کو پاک فرما. ان کے اندر تیرے غیر کی طلب بھی نہ رہے, خیال بھی نہ جاوے. جتنا تیرا خیر ہے سمجھے. تو میرے دوستوں یہ میرا پہلا کلمہ سنایا ہے سمجھے. اب آپ آج بیٹھے کیا ہمارے تمام دنیا کے انسانوں کے اندر تیرے غیر سے ہونے کا جو تاثر اسے ختم کر, اور اپنے غیر کی طلب کو ختم کر, طلب کو ختم کر, اور اپنے غیر کے نقشوں کو کہ اسے ہمارا یقین ختم کر. جس وقت میں تو چاہتا ہے بس بوم پہ کھول. دوسرا ایک کلمہ میں نے بیان کیا میرے دوستوں, کلم یہ کہتے ہیں دنیا کی تمام چیزوں کے بغیر لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین اور نماز میں تمام کامیابیاں بتلائی ہیں اور ساری چیزوں میں ناکامی بتائی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین اور نماز کی اپنے اندر مشق کرنے کی نیت سے 3-4 آدمیوں کی جماعت بنا کر
خواص میں جایا جائے اور اس کی باتیں کی جائیں، دعوتیں دی جائیں. یہ جو ہمارے ساتھی نکلتے نا میرے دوستوں، سارے مل جل کے ایک وقت میں، اللہ معاف کریں، اب مطلب ہم اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے رات کو رو میں یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ جس عمل کو پورا کرنے کے لیے رات گزاری یا رات میں محنت کی، اسی کے لیے تو ہمیں سارے عالم کے مسلمانوں کو قبول کرنا. وہی سوچ، وہی فکر، وہی جذبہ جو تجھے محبوبہ پسند ہے وہ ہمیں عطا فرما. پھر صبح کو میرے دوستوں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیا کہ کیسے انہوں نے اللہ کی طرف بلایا، اور پھر انبیاء علیہ السلام اور قوموں نے کیا کہا، پھر اللہ پاک نے کیسی رہنمائی فرمائی، پھر اللہ نے کیسی مدد کی. ہم سارے توجہ سے دھیان سے سنیں اور اس کے اوپر سارے عالم کے انسانوں کو لانے کے لیے بھائی اللہ نے جیسے ہر زمانے میں علاقے میں کسی بستی میں کسی شہر میں میرے اسلام کو بھیجا. ہر مسلمان کو جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے گھر میں ہماری عورتیں، بچے، بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیے، نوازے، نوازے، بھتیجے، بھتیجے، بھانجے، بھانجے، ہر آدمی کو اللہ پاک نے، ہر بچے کو جو ہے سارے عالم کی ذمہ داری عطا فرما دی. سمجھے؟ ہم اپنے خیال کو، اپنے فکر، اپنے خیال کو، گمان کو ضائع نہ کریں. جانے یا اللہ تو سارے عالم کے انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، روحوں کو اپنی طرف پھیر دے، ان کی سوچوں کو اپنی طرف پھیر دے، اور سارے عالم کے انسانوں کو وہ کیفیت، وہ جذبہ، وہ طریقہ، وہ عمل جس سے تو سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے وہ عطا فرما. گھر میں عورتیں بیٹھی ہیں، کوئی نہیں اکیلی ہے، سارے عالم کے اپنے ذمہ داری سمجھ کے سارے عالم کے انسانوں کے لیے، اب مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے عالم کے انسانوں کے لیے دعا کر سکتی ہے. اور اللہ پاک کو اس پہ پیار آئے گا کہ دیکھو میری مخلوق کا کتنا فکر کر رہی ہے. ہمارا بچہ اللہ پاک کی رحمتوں کو کھینچنے والا ہے. پھر ہمارا ادواروں سے کہو کہ اپنی اس میں ہمارا تو جو کچھ تو ہے، کوئی پٹرول ہے، کوئی پیسے، ان چیزوں کو بس سوچا کرو. سمجھے؟ اللہ نے ہمیں بھیجا اس لیے کہ اللہ پاک کی بڑائی دلوں میں بیٹھا اور اللہ سے سب کچھ ہونا دلوں میں اتارا. ہماری سوچ پہ اللہ پاک کی بڑائی کا اثر ہو، عمل پہ بھی، طریقے پہ بھی. سمجھے؟ اب دوسرا ہے کہتے بھائی نماز، دوسرا نمبر نماز. ویسے تو زندگی کے سارے شعبوں میں بتائے ہوئے طریقوں سے استعمال ہونے کا نام دین ہے، جس میں کلمہ والا یقین، فضائل والا شوق، مسائل والے طریقے ہوں اور
اور اللہ والا دھیان ہو، اخلاص والی نیت ہو اور نفس والا مجاہدہ ہو، لیکن اس کی مشق کے لیے اپنے اندر اس کی استعداد پیدا ہو جائے، اس کے مطابق چلنے کے لیے اس کے لیے پیدا ہو جائے، اس کے لیے نماز دی گئی ہے۔ اب کسی چیزوں کو نماز سے باہر مشق کر کے اپنے اندر پیدا کیا ہے، ان سب کے ساتھ نماز پڑھنے کی مشق کی جائے، کلمے والے یقین کی مشق کی جائے، یعنی اس یقین پہ وہ نماز پڑھی جائے کہ ملک مال کے نقشوں سے، ظاہری شکلوں اور تصویروں سے تربیت نہیں ہوتی، سمجھے؟ نماز پڑھ کسی چیز سے پڑھیں گے، اس یقین پہ نماز پڑھی جائے، ملک اور مال کے نقشوں سے، ظاہری شکلوں اور تصویروں سے تربیت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے حکم سے تربیت ہوتی ہے، اسی کے حکم سے حالات بنتے اور بگڑتے ہیں۔ میرا عمل اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کامیابی کا حکم دیں گے۔ میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا قعدہ، میری تلاوت، میرا نیہ، تسابیح، میرے ہاتھ پیر، گھٹنے، کونیاں، انگلیاں، پیشانیاں، آنکھ، ناک، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابند ہوں گی تو اللہ رب العزت خوش ہو کر میری دعاؤں پر میرے حالات اپنے حکموں سے درست فرمائیں گے۔ اس یقین سے نماز پڑھی جائے۔ اب اس کلمے والے یقین کو نماز کی تمام حالتوں میں اپنے میں پیدا کرنے کی مشق کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح علم کی دونوں شکوں کی بھی نماز پڑھنے میں مشق، یعنی ہر موقع کے متعلقہ فضائل کے شوق کی بھی مشق کی جائے گی اور مسائل کی پابندی بھی۔ اسی طرح پوری نماز میں اللہ کا دھیان جمانے کی بھی مشق کی جائے گی اور ہر عمل کے اشتغال میں اخلاص کا بھی دھیان رکھا جائے گا۔ اب اگر اس طرح ساری چیزوں کا یاد رکھتے ہوئے مشق کا رخ قائم ہو جائے تو عمل نماز والے منافع کے دروازے کھلیں، دوسرے زندگی کے سارے شعبوں میں، دوسرے زندگی کے سارے شعبوں میں شکل مخصوص کے ساتھ چلنے کی استعداد، طاقت پیدا ہوگی۔ کلمے کے یقین کی بنیاد پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اعمال پر محنت کی جائے گی، یعنی ہماری مصیبتوں کا حل اور کامیابی کا حصول اعمال کے راستے سے۔ قرآن پاک ان خبروں سے بھرا پڑا ہے۔ اعمال میں تربیت کی ترتیب کے اعتبار سے عبادات سب سے مقدم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت کے ذریعے استعانت کا عمل فرما کر اور ان کو سارے اعمال کی اساس قرار دے کر کہ عبادت کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ سمجھے؟ بندے پیدا ہونے کے لیے محنت کی جائے گی۔ سمجھے بھائی میرے دوستو، یہ ہے نماز۔ اگلا فضائل مسائل اللہ کا دھیان۔ اب تیسری محنت علم کی ہے، کلمے والے یقین کی بنیاد پر جس طرح انسان چیزوں سے فائدے کو جانتا ہے اسی طرح اس کو اعمال سے فائدوں کو جاننا پڑے گا۔ اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلقہ جتنے اعمال ہیں ان میں سے ہر ایک عمل میں دنیا اور آخرت کے فائدے تفصیل کے ساتھ بتائے ہیں۔
اب تیسری محنت علم کی ہے، کرنے والے یقین کی بنیاد پر، کیا وہ یعنی ملک و مال کے نقشوں سے، ظاہری شکل و تصویروں سے تربیت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے حکم سے تربیت ہوتی ہے، اسی کے حکم سے حالات بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں، یہ اس یقین کے ساتھ ہے، سمجھے؟ کہتے ہیں کہ کرنے والے یقین کی بنیاد پر جس طرح انسان چیزوں سے فائدے کو جانتا ہے، اسی طرح اس کو اعمال کے فائدوں کو جاننا پڑے گا۔ اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلقہ جتنے اعمال ہیں ان میں سے ہر ایک عمل میں دنیا اور آخرت کے فائدے تفصیل کے ساتھ بتائے ہیں۔ بھائی یہ جہاں جہاں اجتماع ہو رہے ہیں نا میرے دوستوں، ہر مسجد والے اپنے جو مسجد کے کئی پترے لوگ ہیں انہیں اس مشق پہ ڈالیں۔ بھائی سمجھ میں آئی نا؟ سمجھے؟ اس یقین بنانا اور ایسی نمازوں پہ اور اسی علم اور جگر و دھیان کی اس محنت پر یہ بھی کہنے نا کہ نکالو نکالو، کیوں نکالیں؟ سمجھو اس بنا پر، سمجھو کہ اس یقین پہ عام ہے، ایسی نماز پہ عام ہے، سمجھو سارے علاقے میں میرے دوستوں علم کی محنت چالو ہو جائے۔ اب یہ فضائل والے علوم کو اپنے میں حاصل کرنے کے لیے جان سے محنت کی جائے تو ان کے اعمال فوائد و فضائل کا علم سینے میں آ جاتا۔ اس کے بجائے اس کے لیے فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر غور اور توجہ کے ساتھ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس پر یقین کرتے ہوئے سنا جائے۔ اگر پر آپ جہاں جہاں اجتماع ہو رہے ہیں ان سب کو اس پہ لائیں گے نا، پھر دیکھو اللہ رب العزت نقشے پر لا دے گا۔ یہ تعلیم شروع ہوتی ہے نا تو انوارات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی قرآن حدیث پڑھو، اس میں بیچ میں اپنی بات نہ لاؤ، اور ہم سارے کے سارے اپنے دل دماغ روح کو اسی جو پڑھا جا رہا اس کی توجہ کریں اور کس طرح میں توجہ نہ، پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے دلوں میں اتاروں گا، یہ تمہارا اعمال پیدا ہوتی ہے، یہ اعمال پیدا ہوگا اور تم سے بیان کرا دوں۔ سمجھے؟ کہتے ہیں اس کے لیے فضائل کے حلقوں میں جتنے طرح تمہارا بات ہے نا عورتیں گھروں میں کریں اور سارے مرد بچے تعلیم دعوت میں بیٹھے، اس تعلیم میں بیٹھے سارے، یہ سارے گوردر والے سمجھے، سارے پگور والے، سارے نوشکی والے سمجھے، سارے لورا دائی والے، سارے مردان اور سوابی والے، یعنی ابھی سے میرے دوستوں سارے علاقے کو اس پہ دام ہے، اور اسی دامے نہیں انہیں اس پہ لانے والا بنا ہے۔ جب لانے والا بناؤ گے تو پھر تمہارے شانوں تمہارے فکر میں اضافہ فرمائے گا۔ بھائی ٹھیک ہے نا، اب سارے علاقوں میں اس کی کوشش کریں گے اور دعا مانگیں گے۔ کہتے ہیں اس کے لیے فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر غور و توجہ کے ساتھ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس پر یقین کرتے ہوئے سنا جائے، اس کے علاوہ تنہائیوں میں اس کے مطالعے کیے جائیں۔
بھائی میرے عزیزوں، جو ہم اجتماعی طور پر سنتے ہیں اس کو تنازع میں اکیلے اکیلے پڑھنا ضروری ہے، اور اپنے آپ کو مخاطب سمجھ کے یہ کہ کتاب میں پڑھ رہا ہوں، جو کتاب والا کہے گا میں وہی کروں گا. سمجھے؟ کہتے ہیں شوق و ذوق غور و توجہ سے سننے سے بھی بات دل میں اتر جاتی ہے اور حافظے میں آ جاتی ہے، اور یاد کرنے سے بھی یاد ہو جاتی ہے. یہ ہمارے جو لوگ کہیں جبوتی جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، انسانوں کو اس پہ لایا جائے. سمجھے؟ کہتے ہیں اس کے علاوہ اس بات کو بھی خوب سوچ لیا جائے کہ سارے قرآن و حدیث میں بتلائے ہوئے کہتے ہیں اب جتنا یہ فضائل کے علوم یقین و اخلاص کے ساتھ اپنے اندر اپنے اندر لے لیے جائیں، اتنی نماز رغبت و رحمت پر آ جائے گی. اس کے علاوہ اس بات کو بھی خوب سوچ لیا جائے کہ سارے قرآن و حدیث میں بتلائے ہوئے فائدے اللہ رب العزت جب ہی عطا فرمائیں گے جب یہ نمازیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں گی. لہذا نماز میں جو چیزیں پڑھنے پڑھانے کی ہیں ان کو دھیان لگا کر سیکھا جائے، جو مسئلے مسائل اس کی فعلیت کے ہیں ان کا علم جان لگا کر حاصل کیا جائے. سمجھے؟ آگے ہے اللہ کا دھیان یعنی ذکر. نماز جس طرح ظاہر شکل میں دوسری کو چاہتی ہے، یعنی ساری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، قیام بھی حضور کے طریقے پر، اور اللہ اکبر کہنا بھی حضور کے طریقے پر. سمجھے؟ وہاں ہمارے ساتھی جو انگلیاں ملی ہوئی تھی اللہ اکبر کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں، ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی کھلی ہونی چاہیے، اپنے معمول پہ ہونی چاہیے. یہ بھی خوش ہوئے خود میں داخل ہیں. مجھے یاد ہے، اب تو خیر وہ بات ہی نہیں، رجعت صاحب رحمت اللہ کے زمانے میں ایک آدمی آگے کھڑا ہوتا تھا، ہم ان کے پیچھے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے، پھر ہمیں نیت کروا کے کہتے اب اللہ اکبر کا، اور کہتے تو یہ دونوں انگوٹھے جو ہیں یہ کان کی جو لو ہے اس سے اوپر تو نہیں ہوئے، اس سے نیچے تو نہیں ہوئے، یہ تک دیکھتے تھے. اور ہم یہاں پہ یوں کہنا چل میں چھٹی پہ، یہ خیال ہی نہیں ہے کہ یہ انگوٹھے جو ہیں اس کان کی لو کے برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، اوپر تو نہیں ہو گئے، نیچے تو نہیں ہو گئے. میری سب سے پہلے اب مجھے یاد پڑ رہا ہے اس پر پکڑ ہوئی. سمجھے؟ انگلیوں کو بھی دیکھتے تھے. اب حقیقت یہ وہیں جا کے میں نے سیکھا ہاتھ باندھو، یہ ہتھیلی اس کے اوپر ہو، اور یہ انگلی اور یہ انگوٹھا کسے یہ پکڑو، یہ جو یہ کلائی سمجھے، اور 3 انگلیاں یہاں رکھو. پھر جب ہم رکو میں جائیں، پھر جب سورہ فاتحہ ختم کر لو اور سورت ختم کر لو، ختم کرنے کے بعد اب اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر شروع کرو کھڑے ہونے کی حالت میں، اور جب رکوع میں پوری طرح پہنچ جائیں پھر اللہ اکبر کہہ رہا اس وہاں تک ختم ہونا چاہیے. سمجھے؟ اب اس سے کتنے یوں کہتے ہیں جتنے لوگ مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں
کیونکہ اگر ذرا سا بھی کوئی چیز ذرا سی کمی آگے جاتی ہوگی تو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. سمجھے؟ جو سورج سے طاقت حاصل کرنا چاہتے تو جو عمل سورج سے فائدہ اٹھانے کا ہے اس میں ذرہ برابر فرق نہ آئے. اگر آئے گا تو سورج سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. ایسے ہی نماز جو ہے ذرا فرق آئے گا تو پھر اللہ کی قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی. میں کیا رکو میں انگلیاں جو ہیں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. قبلے کی طرف نہیں ہے. کمر بالکل سیدھی مجھے عادت نہیں تھی سیدھی. پھر جب وہ احتجاج میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں نا تو وہ دائیں پاؤں کی انگلیاں پاؤں یوں کھڑا ہونا چاہیے مگر انگلیاں کرو قبلے کی طرف اور بایاں پاؤں دائیں پاؤں میں ایسے دو کہ دائیں بائیں پاؤں کی انگلیاں کرو قبلے کی طرف ہو جائے. پہلے ہمیں اس کا خیال ہی نہیں تھا. تو بھائی اس سے میرے دوستوں اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا. توبہ توبہ. کیونکہ اللہ پاک کی براہ راست جو قدرت سے فائدہ ہوتا ہے اس میں کمی آ جائے گی. کہتے ہیں اللہ کا دھیان یعنی ذکر نماز جس طرح ظاہری شکل میں دوسری کو چاہتی ہے اسی طرح کامیابیاں دلوانے میں باطنی کیفیات اور دھیان کو بھی چاہتی ہے. اگر خیالات دنیاویہ کے ساتھ بے توجہی اور مخلوق کے استحضار کے ساتھ ہوگی تو قرآن و حدیث میں بتلائے ہوئے دنیا و آخرت کے منافع حاصل نہ ہوں گے. اگرچہ ظاہری شکل میں ٹھیک ہو جانے پر ذمے سے ساکت ہو جائے. ممنع ادا نہ کرنے کا جو گناہ تو نہیں ہوا لیکن جو نفع ہونے تھے وہ نہیں ملے گی. لہذا اس اندرونی مایا کو حاصل کرنے کے لیے ذکر پر محنت کرنی ہوگی. اس کی آسان صورت یہ ہے کہ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی مشق کی جائے. جیسے قرآن پاک کلمہ درود شریف استغفار علیہ پوری نماز ان تمام سے بھری پڑی ہے. اب اپنا وقت مقرر کر کے ان میں ایسا مشغول ہو جائے کہ مقصود اللہ کے دھیان کا اپنے اندر پیدا ہونا ہو کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے. اب اتنا انعامات میں ان کے فضائل کے شوق کے ساتھ اللہ کے دھیان کی مشق کرتے ہوئے ایمان بڑھے گا. ذکر کی حقیقت حاصل ہو کر نمازوں میں باطنی کیفیات حاصل ہوں گی اور اس کے اندر بتلائے ہوئے انعامات اور فوائد و فضائل کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ. چوتھا اکرام مسلم یعنی مسلمانوں کی نوعیت کا دھیان. کلمہ نماز کی محنت کا میدان قائم کرنا اور اس کی حقیقت پر پہنچنا اور دوسروں میں اس کی حقیقت پر پڑھنے کی محنت کرنا. کلمہ نماز کی محنت کا میدان قائم کرنا اور اس کی حقیقت پر پہنچنا اور دوسروں میں اس کی حقیقت پر پڑھنے کی محنت کرنا
اللہ رب العزت کی نعمتوں کے دونوں جہاں میں بے انتہا دروازہ کھلواتا ہے، لیکن یہ دروازے جب بھی کھلتے ہیں اور محنتوں کے ارضیات کی صورتیں جب بھی پیدا ہوتی ہیں، جب انسانوں سے مسلمانوں سے فائدہ لینے کی بجائے ان کو فائدہ پہنچانے پر اپنے آپ کو ڈال دیں، کہ جب بھی پیدا ہوتی ہے جب انسانوں سے مسلمانوں سے فائدہ لینے کی بجائے ان کو فائدہ پہنچانے پر اپنے آپ کو ڈال دیں۔ کلمہ نماز کی محنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لینے والا بنے۔ ویسے تو نفع رسانی کے جتنے اعمال ہیں ان میں مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں، فائدہ لینا کسی سے بھی نہیں، فائدہ پہنچانا سب کو ہے۔ یہ کہتے ہیں ویسے تو نفع رسانی کے جتنے اعمال ہیں ان میں مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں، فائدہ لینا کسی سے بھی نہیں، فائدہ پہنچانا سب کو ہے۔ چونکہ سب کو پانے والا اللہ رب العزت ہے، وہ سب کی تربیت فرماتا ہے۔ اس عالم میں اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ سبھی کی تربیت اور نفع کے لیے بنایا، سبھی کی تربیت اور نفع کے لیے بنایا، لیکن ان سب کو نفع پہنچانے کی عادت ڈالنے کے لیے اول مشق مسلمانوں میں کی جائے گی۔ اپنے جان و مال کا موضوع اپنے گھر والوں، رشتے داروں، دوست احباب کو نہیں بنایا جائے گا۔ جان و مال کے بارے میں جتنے مواقع پر مسلمانوں اور انسانوں کو نفع پہنچانے کے اعمال اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائے ان کے فائدوں میں صرف کیے جائیں گے۔ ظاہری اعمال کی خرابی کے باوجود، ظاہری اعمال کی خرابی کے باوجود ان کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ جتنے کفار ہیں ان کے اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے ان کے ہم پر حقوق ہیں، سمجھو وہ ہم ادا کریں، لیکن ان کے کفر کی نفرت بھی کریں گے، ان پر رحم بھی کریں گے، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا اعزاز ہو، علماء کرام کے احترام، ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں کی، فقراء مساکین، یتیم، بیوہ اور قسم پرسوں کی خدمتیں، مالی اعانتیں اور مددیں، پارٹی یا وطن یا رشتہ داری یا زبان کی بنیاد پر کسی کی مدد نہ ہو، بلکہ حق کی تحقیق اور مضبوطیت کی بنیاد پر مدد ہو۔ جو گروہ انصاف کی حقیقت کو پا لیتا ہے وہ دنیا و آخرت میں چمک اٹھتا ہے، اور دونوں جہاں کی نعمتیں اس پر بارشوں کی طرح برستی ہیں۔ غیر مسلموں سے بھی انصاف کی بنیاد پر معاملہ کیا جائے۔ مسلمانوں کے معاملے میں ہی مردم شماری کا مسلمان ہونا وجہ اعانت نہیں ہوگا۔ اگر صفت اسلام ہے تو مسلم کی گردن حکم خدا کے آگے جھکی ہوئی ہے، جو حق پر ہے اس کی اعانت کی جائے، نہ کہ مسلم ہونے کی بنا پر۔ اگر غیر مسلم مظلوم ہے اور مسلمان اس کے بارے میں اللہ کا حکم توڑ رہا ہے تو غیر مسلم کی مدد کی جائے گی، جان سے بھی مال سے بھی۔ مسلم کی ذات مدد کی وسعت مستحق ہے جب وہ مخلوق کے بارے میں خدا کا حکم پورا کر رہا ہو۔ جس مسئلے میں مسلمان خدا کا حکم توڑتا ہے اس میں اس کے مقابل اس غیر مسلم کی مدد کی جائے گی۔
اگر کہ مسلم اور غیر مسلم کے بارے میں جو حقوق خدا کی طرف سے ہم پر عائد کیے گئے ہیں اپنی ذاتوں سے ان کے استعمال کی مشق کرنی ہے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ دوسرے اگر ہمارے حقوق توڑیں تو ان سے مطالبہ نہیں کرنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا اور ان کی بے عنوانیوں کو معاف کرتے رہنا۔ اگر ہمیں آپس کی معاشرت کے بارے میں صبر و ضبط کی مایا نصیب ہوگی اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی دولت سے آراستہ ہو گئے تو تعالیٰ شان ہمارے ہاتھوں ہی اس جو محبت والے دستور العمل کو دنیا میں چالو اور جاری فرما دیں گے اور آخرت میں اس کے انعامات سے ہمیں نوازیں گے انشاءاللہ۔ پانچواں، اخلاص نیت یعنی تصحیح نیت۔ اخلاص ان سب اعمال کے مقبول ہونے اور ان پر متعلقہ وعدوں کے پورا ہونے کی شرط ہے، لہذا اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ جتنی کلمہ نماز پر محنت کی شکلیں اختیار کی جائیں گی، دعوت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، فضائل و مسائل کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، ان سب میں محض اللہ ہی کے راضی کرنے کو نیت بنایا جائے گا، اور جو فوائد و منافع دنیا و آخرت کے بتلائے جا رہے ہیں یقین تو ان کا کیا جائے گا، لیکن نیت ان کی ہی کی جائے گی، سمجھے؟ اور یہ باتیں حاصل ہی جب ہوں گی جب یقین اپنے حدود میں رہے اور اخلاص اپنے حدود میں۔ یقین یعنی یقین کے زور میں آ کر اخلاص نہ کھو بیٹھے، یعنی وجود کے ملنے کی نیت بنانے، اور اخلاص کے زور میں آ کر یقین کی معنی نہ کھو بیٹھے، یعنی ہم تو اللہ کو راضی کرنے کو کر رہے ہیں، معلوم نہیں یہ سب کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، یقین ہونا چاہیے، مگر کر رہے ہیں ہم وجود کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ توازن قائم کرنا، اول تو نفس اور شیطان اعمال کے ذریعے کامیابیوں کے حاصل کرنے میں لگنے نہیں دیتے، اس کی بجائے ان کو مال والی شکلوں میں کامیابی دکھا کر پھنسائے رکھتے ہیں، اور اگر کوئی خدا کا بندہ ان سے چھوٹ کر اس محنت میں اپنے کو لگائی دیتا ہے تو اسے واپس کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر کوئی نہیں بدلتا تو اپنی ساری عمل میں بھی ان کو مہانی دکھاتے ہیں، اور کوئی اس بندے سے اپنے کو چھڑا لیتا ہے تو اللہ سے نعمتیں لینے کی امیدوں پر ڈال دیتے، اور منیم کی رضا جس کا نام اخلاص ہے اس پہ جمنے نہیں دیتے۔ لہذا اس محنت میں ابتدائی سے یہ کوشش کی جائے کہ جتنی بھی شکلوں سے اس محنت میں لگے، دعوت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، ذکر کے ذریعے ان میں اخلاص پیدا کرنے کو اپنا مستقل کام بنایا جائے کہ میرا مطلوب ان ساری محنتوں سے نہ دنیا کے اندر کی چیزیں ہیں نہ آخرت کی، بس اللہ رب العزت کو راضی کرنا مطمع نظر ہے۔ سمجھے میرے دوستوں، کہتے ہیں چھٹا نمبر، نفس کے خلاف مجاہدے کی ایک صورت اور ایک اس کی حقیقت۔ صورت مجاہدے کی یہ ہے کہ اپنے اوقات کی ترتیب طبیعی کو چھوڑا جائے، اپنے اوقات کی ترتیب طبیعی کو چھوڑا جائے، جو ہم نے ترتیب بنائی نا اپنی طبیعت کے مطابق، سمجھے، اس کے مطابق اوقات نہ کیے جائے، سمجھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اوقات کے جس ترتیب پر خرچ کرنے کا رخ قائم فرما کر تشریف لے گئے اس رخ پر اپنے اوقات کو ڈالا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا میرے دوستوں جس ترتیب پر خرچ کرنے کا رخ قائم کر تشریف لے گئے اس رخ پر اپنے اوقات کو ڈالا جائے۔ اب تو ملک کو سامنے مال کو سامنے رکھ اللہ کے خیر کو سامنے رکھ کے ترتیب بنائی ہوئی۔ کسی نے یہ مدرسے والے انہوں اپنے مدرسے کو سامنے رکھ کے ترتیب بنائی ہوئی۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوقات کے جس ترتیب پر خرچ کرنے کا رخ قائم فرما کے تشریف لے کے اس رخ پر اپنے اوقات کو ڈالا جائے۔ کلمہ نماز کی محنت کو اپنی زندگی کی ترتیب میں داخل کیا جائے، اس روزانہ مسجد کے عمل کی ترتیب میں اپنا حصہ ڈالا جائے۔ اگر اعلیٰ مرتبہ چاہیں تو آدھا دن اپنے گھر والوں کی ضرورتوں اور کمائی میں خرچ کریں اور آدھا وقت ہمارے مسجد میں نماز سے گزار، یعنی کلمہ نماز کی دعوت، ایمان کی مجلس سے، علم کے اہل کے، فضائل کے مذاکرے، مسئلے مسائل کے سیکھنے سکھانے، عدیہ و قرآن و ذکر و نماز میں یا مسلمانوں اور انسانوں کی خدمت گزاری میں اس ترتیب سے گزارا جائے۔ اور اگر اعلیٰ کی ہمت نہ ہو تو پھر روزانہ ہمارے مسجد کے لیے جتنا وقت نکال سکیں، تہائی چوتھائی دن یا کم از کم 2.5 گھنٹہ۔ بھائی میرے دوستوں، نہیں آپ نیت کریں گے، دعا مانگیں گے تو اللہ پاک ضرور نکالیں گے۔ ہمت بتارو کہ اسی طرح ہفتہ ہماری محنت کی ترتیب اس کلمے نماز والی محنت کے زندہ ہونے کے لیے قائم کریں۔ ہفتے میں 2 گشت کریں، ایک اپنے محلے میں کریں، ایک دوسرے محلے میں۔ اس بات کی محنت کریں کہ جس ترتیب و محنت سے کلمہ نماز کی حقیقت اپنے میں اور دوسروں میں زندہ ہوگی، اپنے اور دوسروں کے دین پر چلنے کا ماحول بنے گا۔ اس محنت کو ترتیب پہ ڈالنے کے لیے ہر مقام پر آدمی تیار کیے جائیں۔ اس محنت کو ترتیب پہ ڈالنے کے لیے ہر مقام پر آدمی تیار کیے جائیں۔ اپنے اپنے محلوں میں اس بات کی محنت کریں کہ لوگوں کا اس محنت کے کرنے کا ذہن بنا کر اس محنت کے آگے بڑھنے کے لیے بیرونی رکھ وقت قائم ہو اور مقامی محنت بنانے کی دعوتیں دی جائیں۔ ترغیب و دعوت سے جو شکلیں نقد ہو جائیں، جو تشکیلیں نقد ہو جائیں، انہیں جماعتیں بنا کر باہر روانہ کیا جائے اور نکلنے والوں کو مشق کرنے کے اصول ذہن نشین کرائے جائیں۔ جو باہر نکلنے پر تیار نہ ہو انہیں مقامی محنت میں ترغیب دی جائے اور باہر سے آئی جماعتوں کا ساتھ دینے پر آمادہ کیا جائے۔ اسی طرح محنت کی ماہانہ ترتیب قائم کی جائے، 3 دن کی جماعتیں بنا کر قرب و جوار میں بھیجی جائے اور ہر ایک فرد اپنا 3 دن کا مہینے میں نکلنے کا نظم بنائے۔ اسی طرح سالانہ ترتیب محنت کی قائم کی جائے۔ اگر خدا توفیق دے تو سال میں 4 ماہ اس محنت میں اپنے مشاغل سے باہر خرچ کیے جائیں۔ اگر سال میں 4 ماہ کی ہمت نہ ہو تو 6 مہینے ایک چلے کے لیے باہر نکلا کر، اس کی بھی ہمت نہ ہو تو کم از کم سال میں ایک چلے کے لیے ضرور اس محنت کے لیے
نکل جایا کریں، اور کم از کم تمام عمر میں ایک دفعہ 3 چیزیں یکسوئی کے ساتھ اس محنت میں ضرور خرچ کریں، تاکہ محنت کی تمام شکوں کے ساتھ مناسبت پیدا ہو اور اپنے مشاغل کے ساتھ یہ محنت جڑ کر چل سکے۔ اب یہ ساری محنت مجاہدہ جب بنے گی، جب ساری چیزوں کے اوقات مقرر کر لیے جائیں۔ اب یہ ساری محنت مجاہدہ جب بنے گی، جب ساری چیزوں کے اوقات مقرر کر لیے جائیں، روزانہ کی تعلیم کے، تسبیحات کے، نوافل کے، ہفتہ واری گشتوں کے، ماہانہ 3 دن، ہفتہ واری شب گزارے کے، سال کے چلے کے، 3 چلوں کے۔ اب جو اوقات ان کاموں کے لیے متعین کرو گے، ان اوقات میں کاروباری اور گھریلو ہزاروں رکاوٹیں اور الجھنیں پیش آئیں گی۔ اس وقت عزم و ہمت کر کے متعینہ معمولات میں اپنے کو لگایا جائے، اور وقتی جزوی مادی چیزوں کی وجہ سے عالمی مومی محنت میں فرق نہ آنے دیا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ذاتی کاموں کی وجہ سے یہ محنتیں دوسروں کے پاس ثبوت کی جاتی رہیں اور ہر ایک اپنی ضرورتوں کی بنا پر اس محنت کو آگے پیچھے کرتا رہا تو مجاہدہ ناقص ہوگا اور ناقص ثمرات مرتب ہوگا۔ اور اگر ان اوقات میں اپنی ذاتیات کی قربانیاں دیں اور اپنی جانوں پر برداشت کرتے ہوئے اس محنت کی ترتیب پر استقامت اختیار کر لی تو مجاہدہ کامل ہوگا، اور مسلم و غیر مسلم سب کے لیے انشاءاللہ ہدایت کے دروازے کھولے۔ اگر نماز کی حقیقت عام مسلمانوں میں وجود میں آ گئی اور ہمارے سارے کا سارے شعبوں میں نشوونما ہوگا اور کامیابیوں کے اور سارے دروازے کھلیں گے جو مجاہدے پر اور کلمہ نماز پر، ہمارے سارے پر موعود من اللہ وانا الرسول ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں جب ہوں گی جب سورہ مجاہدے کے ساتھ حقیقت مجاہدہ سمجھے کہ جب اس میدان جب اس محنت کے میدان میں آدمی اپنے آپ کرے گا تو اب شیطان نفس مادی نقشوں صورتوں میں فائدے دکھا کر اس محنت کی ترتیب سے کھینچیں گے نفس و شیطان، اور اگر کرنے والا ان کے کہنے میں آ کر اس ترتیبی محنت پہ نہ رہا تو مجاہدے کی صورت بھی نہ رہی، اور اگر ان کی مخالفت کرتے ہوئے اس محنت پہ جمع رہا تو صورت قائم ہو جائے گی۔ لیکن اس محنت کے قائم ہو جانے اور استقامت حاصل ہونے کے بعد جن میدانوں میں وہ محنت کرتا ہے اور جن شکلوں اور صورتوں میں اس محنت کے لیے جاتا ہے، نفس و شیطان ان میں فائدہ دکھا کر ان سے استفادے کی نیت پر ڈالے گی۔ سو اگر ان کے دام میں پھنس گیا یعنی کہ جال میں پھنس گیا اور جن میں محنت کرتا ہے انہیں سے فائدہ لینے والا بن گیا، جن میں محنت کی ان سے فائدہ لینے والا بن گیا، اشراف کے ذریعے یا سوال کے ذریعے یا ادارے حال کے ذریعے، تو صورت مجاہدہ ہوگی مگر حقیقت ہے مجاہدہ نہ ہوگی۔ جس کی بنا پر کچھ فنا ہونے والے ٹھیک ریس کو نصیب ہو جائیں گے اور کچھ ریس تو نابود ہو جانے والی عزتیں عیش اور بڑائی نصیب ہو جائے گی، لیکن اول زندگی میں بجائے کامیابی کے خسران میں مبتلا ہو جانا پڑے گا۔ اور اگر خدا مندت کو دوسرے رہبری کی اور توفیق نصیب فرمائی، نہ نقشوں نہ اشراف نہ سوال میں پھنسنا اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہا اور نماز کے ذریعے اپنی چیزوں کو مانگتا رہا اور انسانی عمل میں تکلیفیں جھیلتا رہا، تو مجاہدے کی حقیقت
انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی اور ہدایت کی دولت ملے گی اور خدا کی مخلوق کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنے گا. اس کے قلب سے اس کے دل سے مسلمانوں اور انسانوں کے قلوب میں نور کی شعاعیں جائیں گی اور لوگ خدا کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. اور اس کے مجاہدے کی حقیقت کے ذریعے جتنی ہدایت پھیلے گی، جتنا ہم سب سے اللہ راضی ہوگا، اتنا مجموعی طور پر اس سے راضی ہوگا. جتنی سب کو اپنی نعمتیں ملیں گی، اس کو ان سب کے برابر ملیں گی. ان سب کی جتنی دعائیں قبول ہوں گی، ان سب کے برابر قبول ہوں گی. یہ میں نے سارا سنا دی، بس ایک دفعہ سننے سے دو تین بار ہے نا میں موقع لگا تو مغرب کے بعد سنا نہیں ہے صبح، یا پھر آپ آپس میں مذاکرہ کر لو جتنا بھی یاد رہ جائے. سمجھے؟ اسی کو دہراتے رہو. پھر جب کئی جب آتے روانہ ہوں اس میں پھر آپس میں دوہرا لینا. بھائی سمجھ پائیے نا بات. پھر وہاں جا کے مسجد میں جا کے وہاں جماعت بنا کے ان جماعتوں کے ذریعے سے ہر مسلمان مردوں کو اور مردوں کے ذریعے سے ان کی عورتوں کو ان پہ لانے کی کوشش کریں اور دعا بھی مانگیں. ٹھیک ہے نا؟ اور دیکھو یہ ہے ہمارا کام اور روز کا کام ہے کہ ساری عمر اس پہ آگے گری آئے. ٹھیک ہے نا؟ بس اسی کے میں آ کے کاغذاری سنا کہ بھائی اس بستی والوں نے ان پر پڑھنے کے لیے اتنوں نے فیصلہ کیا اور آیا انہوں نے یہ شروع آپ کے سامنے کر دیا کہ نہیں کر دیا اور لوگوں کو اس پر تیار کیا کہ نہیں کیا اور روز کے کرنے کا فیصلہ کیا کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟